میں بار بار یہ جو بات کہتا ہوں نا کہ میت دکھانے کی چیز نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں. اتنی چہرے کی رونمائی ہونی چاہیے. میت کی بے اکرامی ہے, اس کو چھپاؤ, بس قریبی رشتہ دار دیکھیں, باقی کوئی نہ دیکھے. اس کو چھپاؤ کیونکہ اس کے چہرہ متغیر ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نور آ رہا ہے. کیوں نور آ رہا ہے بھائی؟ وہ مر گیا تو اب تو ختم ہوگا, سڑے گا, گلے گا. چاہے نیک ہو, تہجد گزار ہو, بزرگ ہو, سڑے گا. وہ بلا وجہ کی تبصرے کرنا, اتنا چہرہ نورانی, اتنا چہرہ نورانی, یہ تکلفات کی دنیا سے نکلو. ہمیں نہیں یاد پڑتا صحابہ کرام میں کسی کی موت ہوتی تھی تو وہ دیکھ کے کہتے تھے کتنا چہرہ نورانی, کتنا چہرہ نورانی. یہ سب یہ فضول باتیں ہیں. عمل اچھا ہے تو چہرہ بے شک ظلمانی ہو, نورانی نہ بھی ہو تو بہت اچھا ہے. اور اگر عمل صحیح نہیں ہے تو جیسی بھی نور کی کرنیں نکل رہی ہوں, کسی کام کی کرنیں نہیں ہے وہ. تو اس لیے موت کے بعد انسان کے چہرے پہ رونق ختم ہوتی ہے. دیکھو موت نیند کی بہن ہے. آپ سوتے ہو تو آپ چاہتے ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں, تبھی بہت سے لوگ سوتے ہوئے منہ پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا منہ نظر نہ آئے. کہیں کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جائے, لڑکی سو رہی ہو تو لڑکی کے ماں باپ آپ کو دکھائیں گے اپنی بیٹی ہے بھائی؟ وہ کہیں گے نہیں بڑا نورانی چہرہ ہے, دیکھ لو. جتنا بھی نورانی چہرہ ہو, سوتے ہوئے پہ رونق ختم ہو جاتی ہے. بلکہ اس کو اٹھائیں گے, تمہارے رشتے والے آئے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے, اٹھو, اور اٹھتے ہی بیٹھ نہ جاؤ بلکہ اس نیند کے اثرات ختم کرو. پہلے جا کے منہ دھو اچھی طرح, اور منہ دھونے سے بھی وہ چہرے کی نحوست ختم نہیں ہوتی ہے, بلکہ تھوڑا سا گہری نیند ہوئی ہے تو منہ دھو کے کوئی چائے وائے پی لو, کچھ کھا پی لو. کھانے پینے کے بعد جب بلڈ صحیح طرح سرکولیٹ کرنا شروع کرتا ہے پھر چہرے کی رونق بحال ہوتی ہے. دیکھو ہم جب صبح اٹھتے ہیں ایسے ہی تھوڑی منہ اٹھا کے آفس چلے جاتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد بھی تھوڑی تھوڑی رونق آنا شروع ہوتی ہے. جب فل رونق جب آتی ہے جب ناشتہ کر لے آدمی یا کوئی ایک آدھ کچھ چیز کھا لے تو اس کے بعد صحیح فٹ فاٹ ہو جاتا ہے, پھر چہرہ بحال ہوتا ہے. پھر یوں ہاں اب جو ملنے آئے اب آپ ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے چہرے پہ ایک عجیب بے رونقی سی ہوتی ہے, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں. تو نیند تو کم درجے کی موت ہے, اس میں جب کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں تو جو سچی مچی کی موت ہوگی اس سے تو چہرے کی رونق بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس میں کیوں کوئی چاہے گا کہ لوگ میری زیارت کریں؟ اس کو دیکھیں گے لوگ, ایک دل میں کراہت آئے گی تو وہ ہمیشہ دل میں کراہت یاد رہتی ہے کہ یہ کیسے کیا لگ رہے تھے یہ. اس لیے اسلام نے حکم دیا, اس کی عزت اس میں ہے کہ اس کے چہرے کو چھپا دیا جائے اور جلد سے جلد اس کو قبر میں پہنچاؤ, کیونکہ اس کا چہرہ کیا ہو رہا ہے, اب تبدیل ہو رہا ہے. اور کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت جلدی چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے, جیسے برین ہیمریج ہے یا ہارٹ اٹیک ہے, اس میں تو بہت جلدی چہرہ خراب ہوتا ہے, چاہے نیک آدمی ہو چاہے برا آدمی ہو. ہاں کرامت کے طور پہ اللہ کسی کی باڈی کو محفوظ کر لے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ کرامت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو انسانوں کا چہرہ موت کے بعد متغیر ہوتا ہے, اس میں رونق نہیں ہوتی. زندگی میں رونق ہوتی ہے چہروں پہ چلتے پھرتے, موت کے بعد نہیں ہوتی رونق. تو اس لیے شریعت نے حکم دیا اس کو کیا کر لو, چھپاؤ اس کو. ہاں جو بیٹا ہے باپ کو دیکھ لے, باپ بیٹے کو دیکھ لے, بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو, وہ اس لیے کہ وہ اتنے کلوز ہوتے ہیں آپس میں کہ اگر وہ اس کنڈیشن میں دیکھ بھی لیں تو ان کے دل میں کوئی بال نہیں آتا, لیکن عام آدمی کے لیے نہیں ہے. اس لیے میت کی تصویریں وائرل کرنا اور میت کو چارپائی لٹا کے پوری لائن لگا کے دکھانا کہ آؤ دیکھتے چلے جاؤ, یہ بے وقوفوں والے کام ہے, بری حرکت ہے, اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف بات ہے یہ.